السلام علیکم ناظرین. آج کل سب سے زیادہ زیر بحث موضوع کرونا ویکسین سے متعلق ہے کہ یہ لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے، ویکسین ہے کیا، کہاں سے آئی، کیسے لگتی ہے. بہت سے مباحث نے جنم لیا ہوا ہے. کرونا کی تیسری لہر آج کل جاری ہے، اس میں مزید شدت آنے والی ہے اور ایک دو مہینے بعد اس میں کمی آئے گی، پھر کچھ وقفے کے بعد پھر کرونا کی لہر آئے گی. خاکم بادہن، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو کی تھی. جب پہلی لہر آئی تھی میں نے کہا تھا کرونا یہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اور یہ ہر کسی کو ہونا ہے. لوگوں نے مجھے برا بھلا بھی کہا، کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی. اب یہ دوسری لہر کے آئی، پھر تیسری. یہ ایک آدھ لہر کے بعد لہروں کی گنتی ختم ہو جائے گی. یہ تیسری چوتھی لہر کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا. یہ میں ایک تفصیلی ویڈیو چند دنوں میں اور کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی بیان کی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ویکسین سے متعلق ہے. ناظرین اکرام، جب پہلی لہر تھی تو بہت خوف و ہراس تھا. آپ جانتے ہیں کہ لوگ گھروں میں بند تھے، لاک ڈاؤن تھا، ہسپتال بھر گئے تھے، وینٹیلیٹرز شارٹ ہو گئے تھے، مرنے والوں کو کس طرح بے دردی سے گڑھوں میں پھینکا جا رہا تھا اور اس قسم کی بے تحاشا باتیں. پھر دوسری لہر آئی اور ایک بات کا ذکر ہوتا تھا کہ یہ اس وقت رکنا ہے جب ویکسین آئے گی. میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں، مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو ریسرچرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. پہلی لہر آئی، دوسری لہر آئی. ہم تو جو دور دراز کے دیہاتوں کے یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جس طرح ہمارے اعتقادات ہیں، ہم نے تو ویسے ہی نمٹنے کی کوشش کی. کبھی چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دیں، کبھی صدقے خیرات کیے، کبھی مختلف قسم کے اور تعویذ گنڈے جن کا ذکر یہاں بے معنی ہے. علاج کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے طباء نے، حکیموں نے، طبیبوں نے جو لوٹا، قوم کو بیوقوف بنایا، کبھی سنا مکی پلا کے اور انواع و اقسام کے نسخے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. پھر جو کاروبار ہوئے، کبھی ماسک، کبھی اور اس سے متعلق چیزیں، سینیٹائزر، بس چھوڑ دیجئے ہم نے جو گول کھلائے. ایک بات ہم کہتے تھے کہ یہ ویکسین کب آئے گی، اور اس کے لیے ہم معذرت کے ساتھ یہودیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو ہمارے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں. بالآخر ویکسین آ گئی، پاکستان کو تحفہ مل گیا. جب آ گئی، لگوانے کی باری آئی تو کہا گیا کہ سب سے پہلے یہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکر، ان کو لگے گی، یا 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ. لیکن اس کے ساتھ جن افواہوں نے جنم لیا ہے، خدا کی پناہ، اور افواہوں میں ہم ماشاءاللہ ہمیشہ ہی خود کفیل رہے ہیں. افواہیں بھی وہ پھیلائی گئی ہیں جسے سن کر کوئی انسان اتنا بد دل ہو جائے کہ ویکسین کا نام تک نہ لے، جو اسے خاص حوالے سے متاثر کریں. مثلا کہا گیا کہ عورتیں جو لگوائیں گی ویکسین، بلکہ کہا گیا جو لگوا رہی ہیں ان کے وہ داڑھی مجھے نکل رہی ہیں، ان کی جنس تبدیل ہو رہی ہے، جلدی بیماریاں آ رہی ہیں اور وہ بد شکل ہو رہی ہیں. یہ عورتوں کی بنیادی کمزوریاں ہیں. عورت خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے، چہرے پر بال تو کیا جسم پر وہ برداشت نہیں کرتی. اچھا، مردوں کے بارے میں بات پھیلائی گئی ہے کہ جو مرد لگوا لے بس وہ مردانگی سے جاتا رہتا ہے، اس میں قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے. حیرت کی بات ہے، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اسے اوائڈ کر رہے ہیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اس بات کو بہت ہی سچے دل سے قبول کر رہے ہیں کہ ہو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ مردانگی کا جو معاملہ ہے یہ تو ہماری قوم کو ویسے ہی بہت عزیز رہا ہے، اور کچھ ہو اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. پھر کہا گیا کہ اس سے خون کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، کلاٹنگ ہوتی ہے، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے خون اس سے وہ بالکل گندا خون ہو جاتا ہے، اس کے جو سٹرکچر ہے وہ بکھر جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہماری مذہبی معاملات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم اس معاملے میں بڑے ایکسٹریمسٹ واقع ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی کوشش کی گئی. مثلا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس میں ویکسین میں سور کی کچھ مواد شامل ہے، چربی شامل کی گئی ہے، اور اس قسم کی بے تحاشا باتیں جسے سن کر انسان نفرت کرے کہ یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر جن کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں،
ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے، بغیر کسی حوالے کے انہوں نے ایک ایسی خبر بیان کر دی کہ برطانیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ 2 لاکھ لوگوں کو جو سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ساتھ نمبرنگ کر کے بتایا ہے کہ اس میں اتنے ہزار کیس دل کے مریضوں کے رپورٹ ہوئے ہیں، اتنے جلدی مرضوں کے رپورٹ ہوئے ہیں، یہ نفسیاتی مریض اتنے ہیں، جگر کے، گردوں کے، فلاں کے، پورے انہوں نے ڈیٹیل دی ہے۔ میں نے ریسرچ کی ہے یو کے کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، اور لوگوں نے کی ہے، کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بات چھوڑ دی کہ برطانیہ کے لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین نہیں لگوانی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ ہمارے جاہل ہونے کی اور ہمارے کم علم ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر کچھ بن پڑا ہے تو اس کے راہ میں اس قسم کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سب جھوٹ، بکواس، اسی قسم کی باتیں ہیں جس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ مجھے بتائیے کون سا ایسا دور ہے جب کوئی نئی چیز آئی ہو یا فائدہ مند چیز آئی ہو اور اس کے بارے میں اس قسم کی یاوہ گوئی نہ کی گئی ہو؟ وہ آپ نے وہ مشہور بات تو سن رکھی ہے کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا جس زمانے میں، تو ہمارے سو کالڈ ملاؤں نے یہ فتوے جاری کر دیے تھے کہ اس میں بات کرنا حرام ہے، اذان تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو شیطانی آلہ ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے، میں کیا کہوں کہ اس کے بغیر کوئی مولانا بات نہیں کرتا۔ یہ ڈرائی سیل جب آئے تو اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں واہیات گھڑی گئیں، اور پھر اس ڈرائی سیل سے جو مولویوں نے کام لیا کہ اس کو ڈالتے تھے جیب میں، اور اس کی تار جو تھی وہ اپنے اندر قمیض میں ڈالی گئی ہوتی تھی، اور یہاں ایک بلب لگایا ہوتا تھا۔ سادہ لوگ سامنے آتے تھے تو وہ درود وغیرہ پڑھتے تھے اور آہستہ سے بٹن دباتے تھے، یہاں سے لائٹ نکلتی تھی تو کہتے تھے قلب جاری ہو رہا ہے، قلب روشن ہو رہا ہے، اس قسم کی باتیں۔ کھاد جب آئی ہے، کھاد، اس کے بارے میں کیا کیا افواہیں پھیلائی گئیں، گو کہ اب بھی پھیلائی جاتی ہیں۔ زرعی ادویات کے متعلق کیا کچھ کہا گیا۔ اگر آپ ان باتوں کو نہیں مانیں گے، نہ مانتے، تو آج آپ کی فصلیں جو ہیں وہ برائے نام رہ جاتی۔ ماننا پڑتا ہے، جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ حلال و حرام کے مسئلے میں تو ہم بہت ہی شدت پسند واقع ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ تاریخی بات سن رکھی ہے کہ جنگ آزادی کے وقت کہ جب لوگوں کو متنفر کرنا تھا اس جنگ سے، تو افواہ پھیلائی گئی تھی کہ اس کے جو کارتوس ہیں اس پر وہ سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے، یعنی گائے کی چربی اور سور مسلمان اور ہندوؤں کو دونوں کو اس سے دور رکھا جائے۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ویکسین بنانے والی جو کمپنیاں ہیں، یا چلو یہودی کہہ لیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کے حربے استعمال کریں گے جس سے وہ سائیڈ افیکٹ ہوں یا مضر صحت ہوں؟ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں مائکرو چپ بھی ڈالی گئی ہے۔ اور یار خدا کا نام لو، مائکرو چپ ڈال کر تمہاری کیا مانیٹرنگ کرنی ہے مجھے بتائیے؟ کہتے ہیں کہ پورے پاکستانی جو ہیں وہ یہودی ان کو مانیٹر کریں گے۔ یار وہ مجھے ایک پرانی بات یاد آتی ہے، وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ان دنوں گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ رش آیا کرتے تھے پٹھان جو کہ دیواریں وغیرہ بناتے تھے اور رات کو وہ گلیوں میں پھرا بھی کرتے تھے۔ ہمارے گھر والے ڈرایا کرتے تھے باہر نہیں نکلنا، وہ جو راشا ہے خان ہے، بچے اٹھا لیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ یہ جب ہم تھوڑے سے سیانے ہوئے اور آزادی سے ادھر گھومنے لگے، دوستیاں ہوئیں، تو ہم نے ایک پٹھان سے پوچھا کہ سنا ہے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار کمال کرتے ہو، ہمارے اپنے بچے ہم سے سمجھتے نہیں ہیں، اتنے بچے ہم نے کسی کے بچے اٹھا کر کیا کرنا ہے۔ وہ قومیں جو ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو مانیٹر کر رہی ہیں، وہ مانیٹر کریں میاں آپ کے مقتدر حلقوں کو، اعلیٰ دفاتر کو، اور وہ تو ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکس آتی رہتی ہیں کہ فلاں مانیٹر ہو گیا، فلاں کی باتیں لیک ہو گئیں۔ عام شہریوں کو مائکرو چپ ڈال کر انہوں نے کیا فائدے حاصل کرنے ہیں؟ اور جہاں تک بات ہے مضر صحت چیزوں کی، مجھے بتائیے جب ہم عام یہ دوائیاں لینے لگتے ہیں بازار سے ادویات، ہم کوشش کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لیں۔ مطلب میں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ یہی سالٹ اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے تو وہ دیا جائے۔ ہماری کثیر تعداد جو ہے دوائیوں کی وہ باہر سے آتی ہے، یا ان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری صحت کو خراب کرنا مقصود ہے تو یہ دوائیاں بڑا مؤثر ہتھیار ہیں۔ ویکسین جو کہ خاص طور پر فوکسڈ ہے، آسانی سے پتہ چل سکتا ہے وہ کیوں ایسا کام کریں گے۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ ایک تو ہماری وہی میں نے کہا تاریخی اور روایتی جہالت جس سے ہم گزرتے آ رہے ہیں،
اور اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور نہ کہیں آگے جانے دیا ہے۔ اور دوسری بات، معذرت کے ساتھ ہم خود ان کاموں میں بڑے طاق ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دودھ جو ہے یہ ہمیں یہودی بیچتے ہیں، یہ ہم کبھی چائنا سے، برطانیہ سے، ڈنمارک، ہالینڈ، فرانس سے لیتے ہیں؟ بھائی جان یہ دودھ ہم یہیں سے، جعلی دودھ ہم خود بناتے ہیں، مضر صحت بناتے ہیں، آئے دن کے اسکینڈل آپ پڑھتے ہیں۔ اب دودھ میں جو پانی ملاتا ہے اس کو تو بڑا ایماندار سمجھا جاتا ہے، دودھ میں جو یہ یوریا ملانے والے کیا، دودھ کا ایک قطرہ نہیں ہوتا، پانی سے دودھ ملانے والے مضر صحت چیزوں سے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گوشت کو ٹیکے لگانے کے ہم ماہر ہیں، فروٹ کو ٹیکے لگانے کے ہم ماہر ہیں، کس چیز میں ہم نے جعل سازی نہیں کی؟ سکینڈل دیکھیے بڑے ہسپتالوں کے آئے جو میرے نوٹس میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا، یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اس میں بے ایمانیاں کی، اور تو اور ایک بلڈ بینک کے جو انچارج تھے انہوں نے لاکھوں روپے کمائے۔ وہ کیا کام کرتے تھے کہ وہ بلڈ کی ایک بوتل آئی ہے، لی گئی بلڈ ڈونیشن، اس کو 2 حصوں میں، 2 بوتلوں میں وہ منتقل کر دیتے تھے اور اس میں کچھ مخصوص چیز ڈالتے تھے جو کہ وہ بوتلیں پوری ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے دھندا یہ شروع کر لیا کہ بلڈ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ریئر بلڈ یہ او نیگیٹو وغیرہ، اور وہ کتنے کا بیچتے ہوں گے جب انسان کی جان بنی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور وہ سارا وہ رنگین پانی یوں کہہ لیجئے کہ مخصوص کیمیکل ڈال کر بناتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ جو قوم جعلی خون بنا سکتی ہے، جعلی دودھ بنا سکتی ہے، جو فروٹ، اور اب میں فروٹ جب کہتا ہوں آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ فروٹ کو کیا، یہ خربوزے تربوز تو بڑی عام سی بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سیب، آڑو آتے ہیں پیلے رنگ کے، کچے سے ہوتے ہیں، ان کو رکھ کر مخصوص قسم کی سپرے ان پر کی جاتی ہے، ان کا ایک حصہ لال ہو جاتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی جناب وہ درخت سے وہ اتارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جوسز جو بنتے ہیں جن چیزوں سے، ٹومیٹو کیچپ بنتے ہیں، ان میں ٹماٹر کا ایک قطرہ تک نہیں ہوتا۔ یہ میں علیحدہ ویڈیو اس پر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کھلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ویکسین آئی ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، مختلف ڈاکٹر سے پوچھا ہے۔ ابھی ایک صاحب، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، ہمارے وہ ریٹائرڈ وہ پرنسپل ہیں، ان سے میری بات ہوئی، وہ آج ہی ایکسپو سینٹر سے لگوا کے آئے ہیں۔ ہلکا سا بخار، وہ جس طرح عام ہمارے حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگاتے ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے، 1-2 دن کے لیے وہ چھوٹا سا کوئی کالپول ٹائپ دیتے ہیں ان کو، پیراسیٹامول، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جن سے میں نے بات کی ہے ان کی عمر 62 سال ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا میں نے کوئی ٹیکہ لگوایا ہے۔ تو آپ کو اگر سہولت ملی ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ 1166 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیے، اپنی رجسٹریشن کروائیے، باری آنے پر جب آئے آپ کو میسج آ جائے تو وہ لگوائیے ویکسین۔ پھر 21 دن کے بعد دوبارہ دوسرا اس کا سیشن، دوسرا شاٹ لگایا جاتا ہے، 14 دن یا 21 دن جو بھی ہے۔ بہرحال میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں اور آپ کے آگے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا خیال کیجئے، صحت عزیز رکھیے، بچوں کا خیال کیجئے، اور کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین ضرور لگوائیے۔ یہ آپ کے لیے مفید ہے، پاکستان کے لیے مفید ہے، آپ کے بچوں کے لیے مفید ہے۔ طرح طرح کی افواہوں پر اور ان لوگوں کی باتوں پر بالکل کان نہ دھریے جنہوں نے ویکسین لگوائی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ویکسین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بیوقوف لوگ ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔